اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے آداب ذکر ہو رہے۔ مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، ملک کے یا دوسرے کے حالات بیان کرنا۔ قرآن میں آتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں صرف اللہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آ کر کسی اور کا ذکر کریں گے یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ، اس میں اور کسی چیز کا ذکر نہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا یحدثونہم فی مساجدہم، وہ باتیں کریں گے مسجد میں، فی امر دنیاہم، اپنی دنیا کے معاملات میں، دنیا کو یہاں مسجد میں آ کے بیان کریں گے۔ فلا تجالسوہم، اگر مسجد میں ایسی باتیں ہو رہی ہوں، دنیاوی باتیں ہو رہی ہوں، فلا تجالسوہم، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ فلیس للہ فیہم حاجۃ، کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اتنی بڑی صاف بات فرمائی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم مسجد میں آ کے 15-20 منٹ کے لیے آتے ہیں، وہ بھی ادھر کی بات ادھر کی بات، گپ شپ اور اس طرح کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں مسجد میں آ کے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ 15-20 منٹ ہوتے ہیں، اس میں ہم نیکیاں کما لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوی میں بیٹھے تھے کہ حضرت صاحب بن یزید وہ بھی تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنکر اٹھا کر ان کو مارا۔ جب انہوں نے دیکھا، بلایا نہیں، ایک کنکر مارا، انہوں نے دیکھا تو اس کو اپنے پاس بلایا اشارے کے ساتھ۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو ان کو فرمایا وہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو میرے پاس بلا کے لے آؤ۔ تو ان کو بلا کے لایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا من انتما، تم کون ہو؟ ممن این کنتما، اور تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا من اہل الطائفہ، ہم طائفہ سے ہیں، طائف سے آئے ہیں، ہم یہاں مدینے کے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، اگر تم مدینہ والوں میں سے ہوتے، مدینہ سے ہوتے تو میں تم کو ضرور سزا دیتا۔ کیوں تم یہاں مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کر رہے تھے اور اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے؟ امام مالک رضی اللہ عنہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ساتھ دوسری جگہ باہر ایک چبوترا بنوایا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اگر تم نے کوئی گپ شپ کرنی ہے، فضول باتیں کرنی ہے، دنیاوی باتیں کرنی ہے، دنیاوی معاملات حل کرنے ہیں، تم وہاں چبوترے میں جا کے بیٹھ جایا کرو۔ تو یہاں مسجد میں آ کے دنیا کی باتیں نہ کیا کرو، دنیاوی معاملات حل نہ کیے کرو۔ تو وہاں چبوترا بنایا گیا اور جن کو بھی ضرورت ہوتی کوئی بات کرنے کی وہاں چلے جاتے۔ تو بہت بڑی سخت وعید ہے کہ ہم مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں کریں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے، اس کے بجائے ہم دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہم مجلس ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کلاسوں میں، استاد جی آ جائے تو ہم کیسے باادب ہو جاتے ہیں، تو کوئی فضول بات نہیں کرتے۔ تو ہمارے اندر اللہ موجود ہوتے ہیں اور ہم اپنی گپ شپ میں دوسری باتوں میں لگے ہوتے ہیں، سنتیں پڑھ لیں پھر گپ شپ میں لگ گئے، یہ آج یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی توہین ہے۔ ایک بڑا آدمی ہمارے اندر موجود ہو تو ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے، اس کے ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے اس طرح کی کوئی بات نہ نکلے جس سے اس بڑے آدمی کی توہین ہو جائے۔ تو مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مسجد میں آ کے دنیاوی باتیں کرتا ہے تأکل الحسنات کما تأکل البہیمۃ الحشیش، تو یہ دنیاوی باتیں ہماری نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے جانور گھاس کو ختم کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جب مسجد میں آ کے ہم دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو یہ دنیا کی باتیں ایسے ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ جب لکڑی کو آگ لگتی ہے تو ساری سوا کر دیتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ مسجد میں آ کے دنیاوی باتیں کرتا ہے تو نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے درخت سے پر سوکھے پتے تیز ہوا سے جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان جب مسجد میں آ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اسکت یا ولی اللہ، کہ اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، جب دنیاوی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔
اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو پھر فرشتہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی وہ باتیں کرتا رہتا ہے پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے اسکت یا بغیض اللہ، کہ اے اللہ کے مبغوض بندے خاموش ہو جا. اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے پھر فرشتہ بھی خاموش ہو جاتا ہے. اگر وہ خاموش نہیں ہوتا پھر وہ اعلان کرتا ہے اسکت لعنت اللہ علیہ، اے بندے خاموش ہو جا، تجھ پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. تو ہم مسجد میں آ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، 15-20 منٹ ہوتے ہیں تو ذکر میں لگے رہیں. جب ہم باہر سے مسجد کے اندر آتے ہیں ہماری عبادت کا ارادہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی مہمان آ جاتا ہے کسی کام کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر تو کام تھا دنیاوی، کسی تجارت کے معاملے میں وہ آیا یا کسی اور کام کے دنیاوی کام کے لیے، اس کو ہم لے کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ایسا کرنا گناہ کبیرہ حرام ہے. کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنی ہے اور ہم اس کو دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم باہر سے آتے ہیں اندر عبادت کرنے کے لیے، ہمارا عبادت کا ارادہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو عبادت کی نیت سے ہم اندر آئے اور عبادت کرتے کرتے ضمناً کوئی تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، بھئی فلاں فوت ہو گیا ہے، اس کے اتنے بجے نماز جنازہ ہے، تو یہ جائز ہے. کیونکہ ہم آئے تو عبادت کرنے کے لیے تھے، نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے، تو مجبوری طور پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو اس کی اجازت شریعت دیتی ہے. بہتر تو یہ ہے بالکل ہم بات کریں ہی نہ، جب نماز پڑھ لیں باہر جا کے جو کام ہے وہ ہم کر لیں. اگر ہمیں کوئی مجبوری بھی ہے، خطرہ ہے کہ ہم نماز کے بعد آدمی چلا جائے گا یا مولوی صاحب بھاگ جائیں گے، ان کو بہت جلدی ہوتی ہے، تو ہم اتنا کہہ دیں مولوی صاحب آپ سے تھوڑا کام ہے، باہر نماز کے بعد میری بات سن لینا، تو اتنا کہہ دیں. اس کے بعد جو کام ہے ہم باہر جا کے وہ اپنا حل کر دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.